اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس ویڈیو کا ریویو آپ کے لیے لے آیا ہوں وہ ہے میرا کام۔ میرا کام کیا ہے؟ میں ایک ذائچہ بناتا ہوں اور 12 برجوں کا اور ان کے عملیات لوحیں اور یہ بناتا ہوں۔ آج میں جس ورک کو آپ کو دکھا رہا ہوں وہ میرا ورک ہے کہ مثلا اگر مجھ سے کوئی ذائچہ بنواتا ہے، مثلا یہ ہے برج حمل والوں کا ذائچہ جو کہ 2022 کا ہے۔ یہ پہلا صفحہ جو ہے نا ہمارا ذائچہ زندگی ہوتا ہے، جسے اپنا یہ تمام عمر جو ہی رہتا ہے، یہ تبدیل نہیں ہوتا۔ تو اس کو ہم اس طرح بناتے ہیں، یہ دیکھو، یہ مثلا میں ہوں، میرا نام، اور یہاں نام، یہاں کوڈ لکھتے ہیں جو بنتے ہیں، پھر یعنی کہ یہ شخص، اس کی شخصیت کا نمبر، لکی نمبر، مزاجات سی، اس طرح جو ہے نا ہم یہاں لکھتے ہوئے یہاں آتے ہیں، یعنی کہ ایک انسان کے زندگی کے 2 جنبے ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ تفصیل دیتے ہیں۔ تفصیل دینے کے بعد پھر ہم انسان کا مطالعہ کرواتے ہیں روحانی جنبے کا، کہ اس کے لیے موافق دن کون سا ہے، موافق اپنا قبولیت دعا کا لمحہ کون سا ہے، موافق رنگ صدقے کا، موافق لمحہ آغاز کام کا، یہ کون سے جنبہ ہے؟ روحانی جنبے کا حصے کا۔ پھر نام کا اسم اعظم لکھتے ہیں، وہ جو بنتا ہے جس کے نام کا نام کے اسم اعظم، یہ اپنے لیے پڑھائی، خاندان کے لیے پڑھائی، پھر سلامتی جان اوپن اسم اعظم لکھتے ہیں۔ پھر ہم جسم کے جنبے پر آ جاتے ہیں، یعنی کہ سائنس کی زبان میں جسے ہارڈ ویئر کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم جو ہے نا یہ لکھتے ہیں کپڑوں کا رنگ، موافق خوشبو، موافق پھول، موافق دھات، پھر جو ہے نا موافق پتھر، پھر معاشرتی درجہ بندی میں آتے ہیں کہ ان کے جو ہے نا مثلا موافق شریک حیات، پھر گزارا قابل شریک حیات، غیر جانبدار حاسد یا غیر موافق دشمن۔ اب پھر ہم ان کی بیماریوں کو ڈیفائن کرتے ہیں، پھر قرآن مجید سے آیت، پھر ان کی اچھی عادتیں، بری عادتیں۔ جب ایک بندے کا مکمل ریویو ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کا انٹروڈکشن ہو جاتا ہے، تو پھر ہم یہ صفحہ خالی رکھتے ہیں تاکہ اس پر مزید کچھ جو ہے نا ان کو لکھ دیں لیٹسٹ۔ پھر ہم آتے ہیں، یہ جیسے 2022 کا یہ ذائچہ ہے، 2022، یہ ان سے 6 کا سال ہے، جیسے میں وہ ویڈیو بھی لگائی ہیں اس پر۔ تو یہ ہم اس کو پڑھواتے ہیں عام حالات زندگی، یعنی اس طرح ہر سال، اس طرح 2023 کا بھی ایسے ذائچہ ہے۔ تو یہ عام حالات زندگی ہم جو ہے نا ایسے ان کو لکھ کر دیتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے حالات کا جائزہ لے سکتے ہیں، بھی اپنا لے سکتے ہیں۔ پھر ہم یہ اپنا جو ہے نا یہ لکھتے ہیں، یہ ہوتا ہے کہ اپنا ایک دائرہ 12 خانوں جات کا، جو 1 سے شروع ہوتا ہے۔ یہ دیکھو، 1 سے یہ شروع ہوتا ہے، شخصیت یعنی کہ ذات نفس، دوسرا اپنا ذرائع آمدنی، دولت، اور تیسرا جو ہوتا ہے نا عزیز رشتہ دار، سسرالی رشتہ دار، پھر جو ہے نا اندرون ملک سفر، حادثہ وغیرہ بھی کب کب ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا پھر جو ہے نا یہ ہم چوتھا خانہ جو ہے نا خاندان، جائیداد، سواری، زراعت، مکان، پلاٹ، دکان، بٹھا، بھانا، فیکٹری، کھیت کھلیان، کاروباری مراکز۔ پھر جو ہے نا 5واں جو ہمارا خانہ ہوتا ہے وہ اولاد کا ہوتا ہے۔ اولاد، محبت، منگنی، انعام، جوا، لاٹری، سٹھا، اندازہ کے کام، بھی کب کب اس میں اچھی عادت، کب بری، اور کب کرو، جیسے اتوار کا وظیفہ کرو اس پر، اولاد پر۔ اب جو ہے نا یہ مرض، کہ اس سال میں کب آپ بیمار ہو سکتے ہیں، کب آپ ٹھیک رہیں گے، اگر بیماری آئے تو آپ کیا کریں، یہ بدھ کا وظیفہ پڑھیں۔ اب جو یہ 6 نمبر، اب 7 نمبر پر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میاں بیوی۔ 7 نمبر پر میاں بیوی، اور جو ہے نا یہ اس کی اچھی حالت اور یہ اس کی بری حالت، اور پھر اس کو جمعہ کا وظیفہ پڑھ کر بری حالتوں کو ختم کیا جا سکتا ہے اگر جھگڑے شروع ہو جائیں۔ پھر اپنا خانہ نمبر 8 جس میں زندگی، موت، انشورنس، کلیم، مقدمات، قرضہ جات، اور جو ہے نا یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی ہم جو ہے نا مثلا اس کی اچھی بد حالت یا اچھی حالت سال کی دکھاتے ہیں، یہ وظیفہ کرو منگل کا بھی۔ اب جو ہے نا خانہ نمبر 9 بیرون ملک سفر، حج، زیارات، اس کے لیے جاؤ، مذہب، اعلیٰ تعلیم، قانونی مشورہ جات، اور ماں کی زندگی، یہ حالت روحانیت، اس میں ہوتی ہے اچھی حج زیارت کرنے جاؤ، ویزا لو، بغیر ملک کا جو دھوکہ ہوگا تو وہ یہاں واضح ہو جائے گا، یعنی بد حالت میں دھوکہ، اور یہاں جو ہے نا کھلے ہوتے ہیں راستے۔ اب 10 نمبر جو ہے نا کاروبار ہے۔ کاروبار عزت، شان اور بیت النصیب کو کہتے ہیں، مارکیٹ ویلیو کہتے ہیں، اس کی پورے سال کی اچھی بری حالت دکھاتے ہیں، پھر اس کا حل دکھاتے ہیں۔ پھر جو ہے نا 11 نمبر میں آپ کے دوست و احباب ہوں گے،
اور ان کی جو نا اچھی بری حالتوں کی خواہشات دل اور کاروباری فائدے کب آپ کو مل سکتے ہیں، کب نقصان ہو سکتا ہے۔ آخری جو خانہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دشمنوں کا، خفیہ دشمنوں کا۔ یہ دیکھو جو ہے نا اس میں خفیہ دشمن ہوتے ہیں، ماضی کے دبے کیس باتیں، اور پھر اخراجات، بیرون ملک قیام، سایہ، جادو، نظرات، اس میں ہوتی ہیں اچھے بری حالتیں یہ ہوتی ہیں۔ یہ جب ہم 12 خانے یہ دکھا لیتے ہیں، مثلا یہ 12 خانوں کی تفسیر ہوتی ہے، 12 خانے ہم جب کسی کے یہ دکھا دیتے ہیں تو پھر ہم ایک بڑے ذیچے کی طرف جاتے ہیں۔ یہ ہمارے یعنی کہ یہ 2022 کے ہم 2023 کا ذیچہ بنا کر ایسے ڈیلیور کرتے ہیں۔ اب جو ہم آ جاتے ہیں بڑے ذیچے کی طرف، یہ ہے بڑا ذیچہ۔ ہر سال کے دیکھے جاتے ہیں کہ گرہن کتنے ہیں۔ اس سال دیکھو پہلے تو طریقہ لکھا جاتا ہے کہ سورج گرہن کو کیسے ختم کیا جائے، پھر جو ہے نا سال کے گرہن اور ان کا ٹائم اور وقت گنا جاتا ہے۔ جیسے یہ دیکھو 30 اپریل کو گرہن لگا، 1 مئی کو ہفتے والے دن تو یہ شروع ہوا اور پھر ختم ہوا، تو اس نے یہ جو ہے نا نقصان دیا برج حمل والوں کو۔ پھر جو ہے نا جو ہوا 25 کو ہوا تو اس نے یہ نقصان دیا برج حمل والوں کو۔ شروع ہو کہاں سے ہوا، ختم کہاں ہوا، پھر جو ہے نا یہ 16 مئی کو ہوا اپنا یہ چاند گرہن، وہ سورج گرہن تھے، تو یہ نقصان دیا اس نے برج اپنا اس والوں کو، حمل والوں کو۔ یہ 8 نومبر کو جو ابھی ہوا ہے تو یہ جو ہے نا برج یہاں لگنے سے تو ان کو یہ نقصان دیا۔ جب یہ اور یہ ہے طریقہ خاتمہ چاند گرہن۔ تو ایسے ہی 2023 کا ذیچہ ہم دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا 2022 کے وہ ہیں، یعنی کہ جادو، طویلات، سایہ، ذات نفس کے امزاد کا، مردے کے ہمزاد کا، سایہ جناتوں میں سبیان، جنتر منتر تنتر، جنتر بولتے ہیں طویل لکھنا، منتر بولتے ہیں آواز نکالنا، پڑھائی کرنا، تنتر بولتے ہیں ٹونا۔ یہ جو ہے نا اس کی حالت دکھا رہا ہے کہ برج حمل والوں پر کیا تھا۔ اب جو ہے نا جو اپنا یہ دکھائے گا کہ قمر در عقرب کتنے ہیں، ان میں جو ہے نا نیا سامان نہ لو، اور اس کی کنڈیشن طریق بتائے گا، طریقہ کار بتائے گا۔ پھر جو ہے نا یہ شرف قمر جو ہے نا بتائے گا آپ کو، شرف قمر کے طریقہ کار بتائے گا کب ہے کب ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا اب آ جائے گا وہ کہ اپنا یہ جو 6 کا ہندسے کا یہ سال ہے، یہ ہندسے 6 کا سال ہے، اور یہ 6 کے ہندسے کا سال تو ہے یہاں وہ آپ کو بتائے کہ وہ اللہ کے وہ نام جو 6 کے ہندسے کے ہیں، جو اب 2023 کے 7 کے ہندسے کے ہیں، 2024 کے 8 کے ہندسے کے ہوں گے، 8 کے ہندسے کے ابھی میں نے لگائے ہیں، 2024 کے 2023 کے بھی لگے ہوئے۔ پھر قرآن کی صورتیں بتائے گا کہ وہ 8 کے ہندسے کی کون سی ہیں، تو وہ اس مقصد کے لیے جو بھی چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ جیسے اب سورۃ نحل جو ہے دشمن پر غلبہ کے لیے، تمام بیماریوں کے لیے، سورۃ سبا ہے اس کا طریقہ، ناگانی افعال سے بچنے کے، سورۃ نبا جو ہے نا بیماریوں کے لیے۔ میں نے ایک بندہ جو کافی حد تک بیمار تھا تو اس کو میں نے یہ سورۃ نبا 6 بار پڑھوائی ہے، تو وہ الحمدللہ نے جواب دیا کہ بندہ ہمارا جو ہے نا کافی حد تک یعنی 25-35% تک پیچھے ہو گیا، یعنی صحت مند کی طرف آ رہا ہے۔ تو اب پھر جو ہے نا یہ محمد کے نام ہیں جو کہ 6 کے ہندسے کے ہیں، یہ بھی الصلاۃ والسلام علیکم کے نام سے پڑھ سکتے ہیں۔ پھر جو ہے نا ہم بناتے ہیں کہ جو 12 خانے ہیں ان کی تفصیل بناتے ہیں۔ جیسے یہ خانہ نمبر 1 کی اچھی حالت، یہ بری حالت، وہ تو گول دائرے والے، یعنی کہ جو یہ تھے آپ کو بتاؤں یہ والے تو ٹیبل میں ہیں، اور یہ جو ہے نا میتھمیٹیکلی تھیوری کے ٹائپ میں ہیں۔ یہ 12 خانے، یعنی خانہ نمبر 1 اچھی حالت، خانہ نمبر 2 1 بد حالت، خانہ نمبر 2 جو ہے نا جو ہے نا اچھی حالت، اور خانہ نمبر جو اپنا 2 جو بد حالت۔ ایسے اس طرح یہ 12 خانوں کی ہم تفصیل دیں گے۔ 12 خانوں کی تفصیل دینے کے بعد یہ سال کے اچھے دن جو ہے نا ہم بتاتے ہیں، پھر یہ سال کے برے دن بناتے ہیں، اور یہ سال کے وہ دن ہیں بے اولادوں کے لیے، جن کی اولاد نہیں ہو رہی، تو وہ اس میں میاں بیوی ان کو ٹرائل کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دیتا ہے۔ اور یہ بھی خوش بختی کے دن بھی ہیں۔ اس دوران اگر آپ کوئی پرائز بونڈ لاٹری لیں گے تو وہ بھی آپ کی نکلنے کے چانس ہوتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے ایک مکمل ذیچہ جو ہم بنا کر کسی کو دیتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا کام، میرا کام۔ اس ٹائٹل سے میں اس ویڈیو کو اپنا اپلوڈ کروں گا۔ 2023 کا ذیچہ وہ بھی ہم اس طرح بنا کر دیں گے۔ اور اب ہم جو ہے نا مثلا کافی حد تک میں نے کام مکمل کر لیا، اب مجھے بس صرف 2 برج رہتے ہیں میں نے کوئی بھی مثلا میں وہ ڈیلیور کر رہا ہوں 2023 کا ذیچہ۔